اتنا رتبے والا میرا بادشاہ جس کے نوکروں کا نام اسم اعظم ہے. سخی میں نے اکثر جگہوں پہ لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے علی کا نام اسم اعظم ہے. علی تو اسم حسنہ ہے، اسم اعظم تو ہیں علی کے نوکروں کے نام. جو کام تم علی کی دہلیز سے جا کے چھوٹے چھوٹے سوال کرتے ہو وہ تو ان قدموں پہ بھی جھکو تو وہ جواب مل جائے گا. اب علی کے نوکروں کا نام اسم اعظم کیسے؟ میرے اہل سنت بھائیوں کے ہاں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے انہیں. شیخ عبد القادر جیلانی، ان کی اپنی تصنیف شدہ کتاب ہے غنیۃ الطالبین. اس کے پہلے صفحے میں انہوں نے اپنے اساتذہ کا شجرہ لکھا ہے کہ میں نے کہاں کہاں سے سیکھا ہے. انہوں نے کہا میرے استاد ہے جنید بغدادی، جنید بغدادی کے استاد ہے سرئی سختی، سرئی سختی کے استاد ہے کرنی، کرنی کے استاد ہے معروف کرخی. جو انہوں نے معروف کرخی آخر پہ نام لکھا ہے وہ میرے امام رضا کا ماشکی ہے. میں لاہور شہر میں مائک پہ کہہ رہا ہوں 14 سال پانی بھرا ہے اس نے، صرف پانی بھرتا ہے. ماشکی ہے میرے مولا کا. مامون سمندر کے سفر پہ جا رہا تھا، اس نے اپنے ایک سپاہی سے کہا جا امام رضا سے کوئی دعا لکھوا کے لے کے آ، اگر کہیں سمندر میں طوفان آ بھی جائے. اچھا حکومت خود کرتے تھے، دعائیں مولا سے لکھواتے تھے. میرے ایک اہل سنت دوست میرے ساتھ ایک جنازے پہ گئے تھے، اس نے جا کے جنازے پہ کہا مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی. میں نے کہا جی کون سی چیز سمجھ میں نہیں آئی؟ اس نے کہا یہ آپ نے مردے کے کفن پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ میں نے کہا جی ہم ناد علی لکھتے ہیں، شہادہ معصومین کے نام لکھتے ہیں، شہادت نامہ لکھتے ہیں. اس کے چہرے پہ تنزیہ سی مسکراہٹ آئی. میں نے کہا آپ مسکرائے کیوں؟ اس نے کہا میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ اس کے کفن پہ لکھنے سے اسے کیا فائدہ ہوتا ہے. میں نے کہا جی ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ہمیں کسی صحابی نے بتایا ہے کہ فائدہ ہوتا ہے. اس نے کہا کس صحابی نے آپ کو بتایا ہے؟ میں نے کہا آپ ہی کے ایک صحابی نے اپنے بیٹے سے کہا تھا حسن سے لکھوا کے یا کہ میں تیرے نوکر کا بیٹا ہوں، میں تیرے نوکر کا بیٹا ہوں. اور بیٹے نے کہا تھا کیا کروں؟ اس کا جب مر جاؤں میرے کفن میں رکھ دینا، اس لیے کہ سیدوں کی تحریریں جنت کی رسیدیں پر. یہ سید جسے نوکر کہتے ہیں. سارے بولو آخر جا کے حیدری. یہ سیدوں کی تحریر جنت کی رسیدیں ہوتی ہیں. جنہیں یہ باقر شاہ نوکر کہہ دیں، جنہیں یہ مرشد غلام کہہ دیں، جنہیں یہ کہہ دیں کہ یہ ہمارا ہے، پھر حساب کیسا، پھر کتاب کیسی. اسے کا لکھوا کے لیا میرے 8ویں بادشاہ. اب وہ جو سپاہی آیا تو اس نے دربار کے دروازے پہ معروف کرخی سے ملاقات. اسے کہا امام رضا کیوں آیا بھائی؟ اس نے کہا مامون نے بھیجا ہے دعا لکھوانے کے لیے. معروف اندر گیا، تھوڑی دیر کے بعد آیا، ایک چمڑے پہ ایک لکھی ہوئی دعا اس کے ہاتھ میں دی. کہا مامون سے کہہ دینا کہ جب کبھی سمندر میں پریشانی ہے تو یہ دعا پڑھ لے. اس نے جا کے مامون کو دی، مامون نے سفر سامان میں باندھ لی، چلا گیا. بالکل بیڑا کشتی بالکل سمندر کے وسط میں پہنچی. طوفان آیا، کشتی نے ہچکولے لینے شروع کیے. موت یوں آنکھوں کے سامنے مٹلاتی نظر آئی. کانپتے ہوئے ہاتھوں سے جلدی سے سامان سے دعا نکالی. لاہور شہر میری آنکھوں کے سامنے یوں دعا ہاتھوں میں لی. پہلی دعا پہ نظر پڑی، لکھا کیا تھا؟ میرے اللہ میری کشتی بچا، تجھے معروف کرخی کا واسطہ. جو کہتے ہیں سیدوں کی غلامی میں کچھ نہیں ملتا، میری کشتی بچا، تجھے معروف کرخی کا واسطہ. ہسکولے لیتی ہوئی کشتی میں اس نے غلام کو بلا کے کہا کس سے لکھوائی دعا؟ ملاقات ہوئی امام سے. اس نے کہا امام سے ملاقات نہیں، دروازے پہ معروف کھڑا تھا. یوں دعا کو غصے میں بند کر کے سمندر میں پھینکا. جو ہی دعا کا سمندر پہ آنا تھا لہروں میں سکوت آیا. ڈوبتی ہوئی کشتی کنارے پہ آئی. آنکھوں میں خوشی کے آنسو آئے.
مامون فوراً دربار میں پہنچا, تخت پہ بیٹھ کے اس نے کہا باقی حصہ بعد میں ہوگا, سب سے پہلے معروف کو بلایا جائے. معروف کو بلا کے سامنے کھڑا کیا گیا. اس نے کہا سزا تو تیری بہت بڑی ہے کہ تو نے بادشاہ وقت کے ساتھ دھوکہ کیا ہے, قتل تجھے بعد میں کرواؤں گا, بیڑیاں تجھے بعد میں پہناؤں گا, زنجیریں بعد میں پہناؤں گا, پہلے مجھے بتا تیرے پاس وہ اسم اعظم کون سا ہے, تو نے چلہ کون سا کیا ہے, تیرے پاس وظیفہ کون سا ہے, تجھے امام نے کون سا عمل پڑھنے کے لیے دیا ہے جس کی وجہ سے تیرے نام میں اتنی تاثیر آ گئی ہے. معروف کرخی نے مامون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا 14 سال ہو گئے ہیں مجھے بطول کے بیٹے کا پانی بھرتے ہوئے, اور 14 سال میں دن میں کئی بار کہتا ہے معروف مصلی لا, معروف پانی لا, معروف وضو کروا. اتنی بار اس کی زبان سے میرا نام نکلتا ہے, اب بھی میرا نام مشکل کشائی کے لیے نہیں, جو وہ لے لیں وہ مشکل کشا ہو جائے. زامن آہو, زامن روز جزا, زامن کائنات, مشہد میں توحید کا دفتر, 8 دروازے تا حد نگاہ صحن. مشہد جا کے سینہ فخر سے چوڑا ہوتا ہے کہ ہم کسی شہنشاہ کے نوکر ہیں. جب جوتے سنبھالنے والوں کی لائنیں, بچھا ہوا وسیع دسترخوان, جو بیٹھے ہیں, میں دل سے ممبر پہ دعا دے رہا ہوں فقراء کی موجودگی میں, اسی سال میرا مالک تمہیں مشہد لے کے جائے. زندگی میں ایک بار مشہد ضرور جانا, وہاں جا کے آنکھوں سے دیکھو کتنا آباد ہے محمد کا بیٹا. صحنوں سے کلینوں سے گزرتے ہوئے جب برآمدوں میں جاؤ, خوشبو کے حیدر عزیز صاحب جھونکے, پہلی نظر بادشاہ کی زری پہ پڑے, سونے کا گنبد, سونے کے دروازے, چاروں طرف امیری, آنکھوں میں ہوتے ہیں خوشی کے آنسو. جب بندہ زیارت کی کتاب اٹھاتا تو پہلی سطر جگر چیر دیتی ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے السلام علیکہ یا غریب الغربا. تو بڑا امیر تھا, تیری بہن قوم کی پہاڑیوں میں روتی رہی. دعا حاصل ہو گئی, میرا مالک مخدومہ کے اس کسر کو سلامت رکھے, حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھے. میرا مالک خانوادہ سادات کی یہ بچائی صف ادا قبول ہو. صبح ہونے والی اور انتظار یہی ہے کہ ایک جنازہ اٹھنا ہے. میں کوشش کروں گا, شاید تم میں سے کسی نے صبح آفس جانا ہو, اسکول کالج جانا ہو, تم میں سے کوئی اٹھے تو اٹھے. میں منت کروں گا بہنوں بیٹیوں سے, تھوڑی دیر جنازے کا انتظار مزید کرنا. جب میرے بادشاہ کا جنازہ آئے تو ایک بار جنازے کے قریب جا کے کہنا مولا تیری بہن کی بڑی حسرت تھی, وہ تیرے جنازے پہ آتی, مولا مسلمانوں نے مشہد نہ پہنچنے دیا, مولا وہ خراسان تک نہ پہنچی, وہ قوم کی پہاڑیوں میں رہ گئی. چیخوں کے ساتھ میرے مولا کا جنازے کا استقبال کرنا. ایام عزا قریب ہیں, عزاداری کے جتنے طریقے اس مولا نے سکھائے, میں عزاداری کی ایک تہذیب اپنے مولا کی زبان سے سناؤں. مولا روزانہ اپنے گھر میں اپنے دادا کی مجلس کرواتے تھے. شہادت نہیں میں بادشاہ کی پڑھوں گا, ایک درد پڑھوں گا. روزانہ اپنے گھر میں دادا کی مجلس کرواتے. امام مجلس میں بیٹھتے, بیٹھنے سے پہلے بیٹھنے والی جگہ کو چومتے, اٹھنے سے پہلے اٹھنے والی جگہ کو چومتے. ایک نوکر نے کہا کہ مولا آپ یہ بوسہ کیوں لیتے ہیں؟ امام نے فرمایا اگر دنیا کو پتہ چل جائے کہ حسین کی صف اضاء کی قدر کیا ہے, لوگ اپنے گھروں میں جانا چھوڑ دیں, لوگ رہے ہی ہوں غریب کی صف اضاء پہ. مولا نے فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں ملائکہ اپنے پر مس کرتے ہیں, جہاں میری دادیاں سر کے بال کھول کے روتی ہیں. حسین کے ذاکر کا احترام کتنا. میرے بادشاہ نے یکم محرم اپنے گھر میں صف اضاء بچھائی. امام نے دیبل خزائی کو بلایا مجلس کے لیے. حیدر علی صاحب جب دیبل پہنچا نا امام کے یوں صحن میں,
کتاب کہتی امام نے حسین کے ذاکر کو آتے دیکھا، میرے مولا اس کی طرف تیز قدموں سے چلے۔ دیبل کہتا کہ میرے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی، میں نے امام کو اتنا تیز چلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ امام جلدی سے اور میرے گلے میں باہیں ڈالی اور باہیں ڈال کے کہا میری دادی کے مددگار تجھ پہ میرا سلام، اے میری ماں فاطمہ کے مددگار تجھ پہ میرا سلام۔ دیبل کہتا میں نے مالک کا سلام اپنی ذات پہ سنا۔ وہ کہتا میری آنکھیں ابھی بھیگی ہوئی تھی، یا امام آئے، امام نے فرمایا دیبل میری جد پہ کوئی مرثیہ لکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں مولا لکھ کے لایا ہوں۔ مولا فرمایا مجھے سنا۔ دیبل کہتا میں کھڑا ہو کے پڑھنے لگا، امام نے کہا رک، ممبر پہ بیٹھ، اب جو سید بیٹھو سطر برداشت کرنا۔ دیبل کہتا مولا میں ممبر پہ بیٹھوں تو آپ کہاں بیٹھیں گے؟ فرمایا میں تیرے سامنے زمین پہ بیٹھوں گا۔ اس نے کہا میری جرت ہے کہ میں ممبر پہ بیٹھوں اور نبی کا بیٹا زمین پہ بیٹھے؟ فرمایا تو ذاکر شبیر بن کے ممبر پہ بیٹھ، میں عزادار حسین بن کے خاک پہ بیٹھ۔ مجھے سنا میرے دادے کا مرثیہ، مجھے سنا میری جد کا نوحہ۔ دیبل نے ایک نوحہ پڑھا جی، صرف یہ نوحے کی 2 سطریں پڑھوں اور آپ کو سلام کروں۔ عربوں میں سب سے زیادہ مصائب والا نوحہ یہ دیبل کا۔ اللہ درجات بلند کرے حماد اہل بیت شہید محسن نقوی، انہوں نے اسی مرثیے کو اردو میں ترجمہ کیا تھا، زہرا تیری کلیوں کا صحرا میں بکھر جانا۔ سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے، عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جا۔ اب جنہوں نے ماتم کرنا ہے 1 سطر کی مجھے اجازت دینا۔ امام نے فرمایا دیبل سنا مجھے میرے دادے کا مرثیہ۔ دیبل کہتا ہے میں ممبر پہ بیٹھ گیا، حکم امام کے مطابق۔ دیبل نے مرثیے کی پہلی سطر پڑھی۔ دیبل نے کہا سیدہ سلام ہو میرا تجھ پہ کہ تیری اولاد کلیاں گلشن کے پھول صحرا میں بکھر گئے۔ بی بی میرا سلام ہو تیرے بڑے بیٹے حسن کو جس کے جنازے پہ امت نے تیر برسائے۔ بی بی میرا سلام تیرے دوسرے بیٹے حسین کو جس کی لاش صحرا میں بغیر کفن کے پڑی رہی۔ بی بی میرا سلام تیرے بیٹے سجاد کو جس کو توق اور زنجیر بابے کی لاش سے اٹھانی پڑی۔ میرا سلام ہے تیرے بیٹے باکر کو جسے کم سنی میں بابے کے ساتھ قید نصیب ہوئی۔ میرا سلام تیرے بیٹے جعفر صادق کو جسے زہر مل گئی۔ میرا سلام تیرے بیٹے موسی کاظم کو جس کے جسم کا گوشت زنجان کی زنجیریں کھا گئی۔ یہ جملہ پڑھنے کے بعد دیبل نے ممبر چھوڑا، امام اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ امام نے فرمایا دوبارہ ممبر پہ جا، اسی کا مولا مرثیہ ختم ہو گیا۔ امام نے فرمایا 1 شعر میری طرف سے اضافہ کر دے۔ دیبل نے کہا مولا وہ کون سا؟ امام نے کہا کہ زہرا میرا سلام تیرے اس بیٹے پہ جو توس میں اکیلا دفن ہو جائے گا۔ اتنا کہنا دیبل تڑپا، رو کے دا مولا مجھے تو نہیں پتا زہرا کا کوئی بیٹا توس میں بھی دفن ہے۔ امام نے گریبان کو پھاڑا، رو کے کہا یہ تیرا غریب امام ہے جو توس میں اکیلا دفن ہو جائے گا۔ ادھر دیبل نے شعر پڑھا یا ادھر سے کنات پھٹی، ایک سفید سر والی ضعیفہ روتی ہوئی باہر آئی، رو کری دیبل ممبر سے اترا، جب سے تو نے رضا کی شہادت پڑھی ہے کبھی کوئی بہن بے ہوش ہوتی ہے، کبھی کوئی بہن بے ہوش ہوتی ہے۔ سب سے چھوٹی فاطمہ رو رو کے کہہ رہی ہے اسے کہہ ہمارے سامنے ہمارے بھائی کی شہادت نہ پڑھ۔ میں آج کی رات کو بی بی تیرے سامنے صرف بھائی کی شہادت کا شعر پڑھا، تو بے ہوش ہو گئی۔ ہائے زینب سر پہ قرآن رکھ کے قاتل سے کہتی رہی نہ مار، میرا 3 دن کا پیاس